مدارس کے اندر یہ نظام ختم ہوتا جا رہا ہے، طلبہ اور اساتذہ کے درمیان میں بنیے جیسا تعلق ہو گیا ہے۔ استاد یہ سوچتے ہیں کہ مجھے الف پڑھانے کی تنخواہ ملتی ہے تو میں با کیوں پڑھاؤں، برا نہ مانے، یہ سب کی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے ڈیوٹی تو بچوں کو پڑھانے کی ملتی ہے تو میں فجر سے پہلے آ کے اٹھاؤں کیوں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہماری آنکھ کھل گئی، 2 رکعت پڑھ کے ہم نے تہجد پڑھ کے اللہ سے دعا کر لی، تو چلے جائیں بورڈنگ کی طرف، بچے سوئے ہوئے ہوں گے ان کو اٹھا دیتے ہیں۔ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا، ٹھنڈی کے موسم میں کئی دفعہ اٹھ کر جاتے اور بچوں کے ہال میں جہاں وہ سوئے ہوئے ہوتے، اکثر و بیشتر چھوٹے بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی رضائی، ان کا لحاف گر جاتا ہے نیچے، اٹھا کے ڈالتے اور فرماتے کہ یہ کام، یہ ذمہ داری ان کی والدہ اور والد کی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے ہمارے حوالے کیا ہے، ہمارے ذمہ ان کی تربیت ہے، تو اس وقت ان کی یہ خدمت کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور کئی مرتبہ حضرت فرماتے، شعیب صاحب حضرت کے خادم تھے، مولانا شعیب صاحب دیکھو آج ٹھنڈی بہت ہے، جو غیر مکلف بچے ہیں ان کو آج تیمم کرا دیا جائے، فجر کی نماز میں تیمم کرا دیا جائے، وہ تیمم بھی سیکھ جائیں گے اور پانی کے مضر اثرات سے بچ بھی جائیں گے، معصوم بچے۔ یہ شفقت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اب طلبہ اور اساتذہ کے درمیان میں بنیے گیری ہو گئی، بس معاملات وہ سیدھے آتے ہیں کلاس میں، ہاں چلو یاد کیا، سناؤ، 10 منٹ کے بعد سنتا ہوں، یاد کرو۔ نہ سیدھے منہ سے گفتگو کرتے ہیں، نہ شفقت ہے، نہ رأفت ہے، نہ محبت ہے، نہ مودت ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ اور یاد نہیں کیا تو پھر مار دھاڑ، یعنی استاد اور شاگردوں کے درمیان میں تعلق حاکم اور محکوم جیسا بن کر رہ گئے، حالانکہ مشفق باپ اور بیٹے کا ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد عام طور پر درسگاہوں کے اندر طلبہ اور اساتذہ کا معاملہ چونکہ اس طرح کا ہے، تو یہ پھر طالب علم درسگاہ کے باہر تعلق کیوں کر رکھیں گے اپنے اساتذہ سے؟ ہرگز۔ حالانکہ طلبہ کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے جس سے مناسبت ہو، کسی استاد کی خدمت ذمہ لے لے، استاد جی میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو، کام ہو تو مجھے بتائیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ اب استاد نے دیکھا بچہ سعادت مند ہے، بیٹا ہمارا دودھ فلاں گھر سے آتا ہے، آپ عصر کے بعد دودھ لا دیا کریں۔ اب یہ بچہ حقیقت میں دودھ لینے جا رہا ہے، در حقیقت استادوں کی دعاؤں کا یہ مستحق بن رہا ہے۔ اور صرف استاد نہیں بلکہ استاد کے گھر میں جو امی جان ہیں بچوں کی، وہ بھی ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، پیارے اللہ کتنا پیارا بچہ ہے جی، پردیس سے آیا ہوا ہے، ماں باپ سے دور ہے، اور یہ ہمارا دودھ لا کے دیتا ہے۔ اب کئی مرتبہ گھر میں کوئی چیز ایسی بنتی ہے تو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھ کر، ایک بچہ سمجھ کر وہ چیز اس کو پیش کی جاتی ہے، پھر اس بچے کا دل خوش ہوتا ہے، یہ اپنے استاد کے لیے، ان امی جان کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو یہ طرفین سے ایک سلسلہ، ایک ایسے روحانی قائم ہو جاتا ہے جس سے سعادت مندی جنم لیتی ہے۔ اب یہ سلسلہ ہی ختم ہو اور عنوان یہ لگا جس سے بہت سارے بگاڑ ہیں، ارے اس بگاڑ کا کیا یہی حل ہے کہ انقطاع کر دیا جائے؟ اس بگاڑ کا کوئی اور بھی تو حل ہو سکتا ہے، اس کی تو اور بھی کوئی تربیت ہو سکتی ہے، لیکن مکمل منقطع کر کے یہ تو بہت بڑا خطرناک فیصلہ ہے۔ بہت سے اداروں کے اندر یہ ہے کہ طلبہ کوئی بھی استاذ کے گھر میں نہیں جا سکتے، کوئی بھی استاذ کا کوئی کام نہیں کر سکتا، تو نتیجہ ہو رہا ہے کہ اساتذہ اور طلبہ میں جو رأفت کا معاملہ ہونا چاہیے، دعا والا معاملہ ہونا چاہیے، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔